بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم جادو کے ٹاپک پہ بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جادو کا شرعی حکم کیا ہے، جادو کرنے والے کا شرعی حکم کیا ہے، جادو کروانے والے کا شرعی حکم کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے پس منظر میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جادو کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون۔ بابل شہر تھا، ایک عراق کا بڑا مشہور شہر ہے۔ اس کے اندر ایک زمانے کے اندر جادو کا بڑا چرچا ہوا اور یہودی جو ہیں وہ اس ناجائز کام کے اندر ملوث ہو گئے، اور اس وقت کے انبیاء کرام نے اور صلحاء نے، جو نیک لوگ تھے، ان لوگوں نے ان کو بڑا منع کیا، بہت زیادہ روکا، لیکن یہ باز نہ آئے، بلکہ جو لوگ جادو کرتے تھے ان کے جادو کے جو شعبدے تھے ان کے اندر آ کر لوگ ان کو اپنا امام اور مقتدا ماننے لگے، اور ان شعبدہ بازوں کو، ان جادوؤں کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ معجزات ہیں۔ جب یہ معجزات سمجھ کر لوگوں نے ان جادوگروں کو اپنا امام اور مقتدا مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو نازل کیا جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ ان کو انسانی شکل میں بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو جادو اور معجزے کے اندر فرق بتائیں کہ جادو کیا چیز ہے اور معجزہ کیا چیز ہے۔ چنانچہ فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ انبیاء کرام اگر جادو بتائیں گے، کر کے دکھائیں گے کچھ ایسا عمل، تو وہ ان کی شان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ معجزے کو خاص کرتے ہیں، جادو کو نہیں۔ جادو ایک بری شے ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا، تو فرشتوں نے ان لوگوں کے اندر جادو اور معجزے کو فرق کرنے کے لیے کچھ کر کے دکھایا، یعنی جادو کر کے دکھائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، آپ نے اس کو نہیں کرنا، آپ کو صرف ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو جادو ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اس ظاہری اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی فعل ہوتا ہے، اس کا کسی سبب کے ساتھ، کسی شے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یوں ہم سبب اور مسبب میں فرق آپ کو بتا رہے ہیں، لہٰذا آپ نے ان چیزوں کو نہیں سیکھنا۔ اور یہ جو دو فرشتے تھے انسانی شکل میں، یہ ان لوگوں کو یوں کر کر کے بتا رہے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا رہے تھے کہ آپ نے اس کو ٹرائی مت کرنا، اس کو مت سیکھنا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ لیکن وہاں موجود کچھ لوگوں نے پھر فرشتوں سے، جو ہاروت اور ماروت تھے، ان کو مجبور کیا اور سیکھنے کے لیے، تو ان لوگوں نے کچھ چیزیں سیکھ لیں جن میں خاص ذکر ہے کہ ما یفرق بہ بین المرء والزوج، میاں بیوی کے درمیان جدائی کا طریقہ سیکھ لیا، اور اس طرح کے کچھ اور طریقے سیکھ لیے جادو کے۔ خیر، یہ ایک بہت بڑی تفصیل ہے، بہت بڑی طویل ہے بات ہے، اس کے اوپر آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، علماء کرام کے گفتگو آپ ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں، کتابوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ میں تھوڑا سا چیدہ مسائل کی طرف آ کے ویڈیو کو شارٹ کر کے آپ سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں
لیکن آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوٹ پٹنگ جو ویڈیوز ہوتی ہیں یوٹیوب کے اندر ان کے ہزاروں ویوز ہوتے ہیں، ہزاروں لائکس ہوتے ہیں، لیکن جو دین کی جو اس طرح کی اصلاحی باتیں ہوتی ہیں ان کے اندر بہت کم ویوز ہوتے ہیں، بہت کم لائک ہوتے ہیں۔ اس لیے جو اسلامی پوسٹ آئے، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، اسلامی ہو اسے ضرور لائک اور شیئر کیا کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ کہ بنی اسرائیل کے اس وقت کے کچھ لوگوں نے یہ جو انتر منتر ہوتے ہیں ان کے اندر ان جادوگروں کا، ان شیاطین کا کی پیروی شروع کر دی۔ جادو کہتے کس کو ہیں؟ جادو کی 3-4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہوتی ہے، اور یہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جادو تب تک ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک اس میں شیطان سے مدد نہ لی جائے، شیطان کو راضی نہ کیا جائے، شیطان سے مدد نہ لی جائے، اس وقت تک جادو جادو ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح لفظوں میں فرما دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان۔ سلمان علیہ السلام کی بادشاہی میں لوگوں نے شیطان کی جو ہے وہ پیروی شروع کی اور یہ جادو وغیرہ سیکھا۔ تو جادو سیکھنے سکھانے کے لیے سب سے پہلے شیطان سے مدد لینی پڑتی ہے، شیطان کو راضی کرنا پڑتا ہے، یہی شرک ہے۔ اور جادو کے اصول یہ ہیں کہ اگر جادو سیکھتے ہوئے کفریہ اور شرکیہ الفاظ کا استعمال کیا جائے تو وہ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا دونوں دائرۂ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان میں شرکیہ اور کفریہ الفاظ نہیں ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر یہ جادو کرنے والے کا شرعی حکم یہ ہے کہ آخرت کے اندر اس کو سزا تو ملنی ہی ملنی ہے۔ آخرت کے اندر اس کو جو سزا ہے وہ تو ملنی ہی ملنی ہے اس برے عمل کی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی نفع رسانی کے لیے ہوتے ہیں، بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتے۔ اور جب کوئی مسلمان یا کوئی انسان کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کوئی بھی عمل کرے گا تو وہ سراسر خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ صحیح مسلم اور بخاری شریف کے اندر، بخاری شریف کی جلد نمبر 1 اور صفحہ 388 کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کر دینے والی 7 چیزوں سے بچو، جن میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنا، نمبر 1 شرک سے بچو، نمبر 2 جادو سے بچو، جادو سے بچنے کا بہت زیادہ ترغیب فرمائی ہے، اور نمبر 3 ناحق قتل، اس سے بھی بچنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور سود کھانے سے بچو، پھر فرمایا یتیم کا مال کھانے سے بھی بچو، اور فرمایا میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اس سے بھی بچو، اور فرمایا کسی مسلمان پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، اس سے بھی بچو۔ ان 7 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اور ان میں ایک چیز جو ہے وہ جادو ہے، جادو سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا یہ دونوں جو ہے یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بات نہیں، کوئی باس نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ سیکھنا اور سکھانا دونوں جو ہیں یہ حرام ہے۔ تو یہ قرآن مجید سے بھی، احادیث مبارکہ سے بھی